ناظرین السلام علیکم. میں کبھی کبھی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اس لیے کہ آپ تنگ نہ پڑ جائیں. یہ میں شروع میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کا وہم ہے یا خیال ہے کہ میں سوالوں کے جواب جو ہمیں آتے ہیں ایک دوسری ای میل ایڈریس پہ فی البدیہہ دیتا ہوں، تو یہ خیال غلط ہے. میں اتنا لائق نہیں ہوں. مجھے وہ پڑھنے پڑتے ہیں، غور کرنا پڑتا ہے، اور پھر اگر کوئی تاریخیں ڈھونڈنی پڑیں تو وہ میں میٹا سے یا کسی اور سے ڈھونڈ لیتا ہوں. سو یہ ذہانت کہ میری اتنی زیادہ ہے کہ مجھے آپ سوال بھیجیں تو میں پھر پھر کر کے جواب سے دوں، یہ آپ دل سے نکال دیں. میں نہیں وہ کر سکتا. اس دفعہ بھی سوال آئے ہیں، کچھ کے جواب لمبے ہیں، اور وہ میں معذرت چاہتا ہوں اس اگر وقفہ بڑھ گیا اس پروگرام کا. عدیل احمد صاحب نے کافی لمبا سوال بھیجا. انہوں نے پہلے تو میری مناسبت کی ہے ضیاء محی الدین کے ساتھ. او یار پتر کس دنیا میں بنا. وہ ایک پروفیشنل آرٹسٹ تھا، میٹیکلس تھا، میتھمیٹیکل تھا، سائنٹیفک تھا اپنے کام میں. میں تو کچھ نہیں، میں تو آتا ہوں یہیں بیٹھتا ہوں، مجھے میں بور بول دیتا ہوں. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ سن لیتے ہیں اور کر لیتے. آپ نے 2 سوال بھیجے. ایک آپ نے ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں، اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ فیض صاحب کی کیوں میں بات پڑھوں. ضیاء صاحب میں اور مجھ میں ایک صرف فرق تھا کہ وہ پڑھتے تھے اور بہترین پڑھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں نا، کیونکہ ایک زمانے میں مجھے میرے والد صاحب ڈاکٹر الطاف حسین بخاری، میں نے کہا کہ کہتے تو فیض پڑھنا. میں کہا جی حافظ فیض ہیں. تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ حافظ قرآن ہو جائے. تو قرآن شریف تو پڑھا، لیکن حافظ میں فیض صاحب کا ہوا. لوگ پھر فیض صاحب سے شروع کرتے ہیں. بیٹا فیض صاحب میں بڑے کمال تھے، بے شمار کمال. ایک جو مجھے ان کی بات بہت پسند تھی کہ وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. ایک دن نوائے وقت نے ان کے خلاف ایک کافی لمبا آرٹیکل لکھا. تو ایک بندہ ان کے پاس آیا اور نے کہا جی آپ نوائے وقت پہ مقدمہ کر دیں. تو جیسے ہوتے بیٹھے بھائی، اگر ہمیں گالیاں دینے سے ان کی اخبار بکتی ہے تو اس میں کون سی بری بات. ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا جی فلاں بندے کا نام لیا، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ سے ملنے کو بڑا. تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ بھائی وہ ہماری ٹائپ کا نہیں ہے. یہ اس سے سخت بات میں نے ان سے کسی کے بارے میں نہیں سنی. آلرائٹ. یہ بہت مشہور کی نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. وہ دوبارہ پڑھتے نہیں تھے. جب نور جہاں نے گا لی تو کسی نے کہنا جی وہ نہیں بھائی، وہ نور جہاں کی ہے، وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسے بھی ایک اور اس پہ میں نے ایک دفعہ پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سید احمد فراز کو لوگ جانتے تھے، ان کی شاعری بھی پڑھتے تھے، ہم نے بھی پڑھی، میری ان سے ملاقات بھی رہتی تھی. وہ جو ان کا جو سینس آف ہیومر نا، اس سے مزاح تھی، وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. مثلاً یہ میں پی ٹی وی پہ کہ بہت سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے میں انہوں نے اس پہ یہ بنایا تھا، اب نہ آنکھیں نہ وہ لب نہ وہ بازو نہ وہ ٹانگ، مجھ سے پہلی سی صورت میرے محبوب نہ مانگ، اور یہ تجھ میں ہمت ہے تو یہ دیوار جدائی کو پھلانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ. میں موٹی ہو گئی نا، تو وہی موٹا ہو گیا تو کوٹھے کے میں ٹپنے نا، پتلا ہی ہو تو ٹپ سکتے نا. آلرائٹ. مجھے منیر نیازی بھی بڑے پسند تھے، اور ان کی کچھ نظمیں میں نے
یاد کی ہوئی ہیں. ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے احمد فراز کی تعریف کی. وہ خفا ہو گئے اور کہتے ہیں کیا ہے احمد فراز؟ اے ڈرٹی فوٹو کاپی آف فیض. میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ میں پسند کرتا ہوں. پھر وہ بیٹھ گئے اور کہا فیض نے مجھے خود کہا ہے منیر تو مجھ سے بڑا شاعر ہے. یہ بھی میں نے سن لی، لیکن میری نظروں میں فیض صاحب کا مرتبہ مزید بلند ہو گیا. رائٹ؟ سو آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا ہے، تو فیض صاحب کے بارے میں ایک بات کر دوں. فیض صاحب ایک زمانے میں یہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یہ ایک رسالہ نکالتی تھی لوٹس. وہ اس کے مدیر بھی تھے، ایڈیٹر میں، اور وہ کئی سال رہے بیروت میں ایک 2 بیڈروم فلیٹ میں. لیکن جب بھی وہ بیروت میں ہوں، لیبنان میں ہوں، لندن میں ہوں، سوچتے وہ پاکستان کے بارے میں تھے. رائٹ؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا. فیض صاحب بہت زیادہ فارسی اور اردو انگریزی ان کو آتی تھی. ان کی شاعری اتنی مشکل نہیں ہے جتنی نون میم راشد صاحب کی ہے. نون میم راشد صاحب کو آپ بغیر لغت کے نہیں سمجھ سکتے. اور مجھے چونکہ اردو پڑھائی نہیں کہ بھئی ہمارے والد نے ہمیں انگریزی اسکولوں میں ڈالا، مجھے میٹرک میں ایزی اردو کرنی پڑی، ایف اے میں بھی ایزی اردو کرنی پڑی. تو کچھ شاعروں کو پڑھنے کے لیے لغت ضروری ہے، اور لغت پڑھنا بھی مشکل ہے کیونکہ ہمیں ڈکشنری کی عادت ہے. تو آپ ABCD کرتے ہیں تو لغت میں لفظ نکالنا تھوڑا سا ٹیڑھا سیکھنا پڑتا ہے. فیض صاحب نے بیروت میں غزلیں بھی لکھی اور نظمیں بھی لکھی. مثلا ایک ان کی غزل ہی کہوں گا میں، آخری حصہ نظم جیسا ہے لیکن. وہ در کھلا میرے غم کا دیکھا، وہ آ گئے میرے ملنے والے. وہ آ گئی شام اپنی راہوں میں فرش افسردگی بچھانے. وہ آ گئی رات چاند تاروں کو اپنی ازردگی سنانے. وہ صبح آئی دمکتے نشتر سے یاد کے زخم کو منانے. وہ دوپہر آئی آستی میں چھپائے شعلوں کے تازیانے. یہ آئے سب میرے ملنے والے کہ جن سے دن رات واسطہ ہے. پر کون کب آیا کب گیا ہے، نگاہ و دل کو خبر کہاں ہے. خیال سوئے وطن رواں ہے، سمندروں کی عیال تھامے. عیال جن کو میری طرح اردو نہیں آتی، وہ بال ہیں جو گھوڑے کے سر پہ ہوتے ہیں. اور ابھی جب کاٹھیاں نہیں بنی تھی، سیڈل جیسے ہم کہتے ہیں، تو گھوڑ سواری بال پکڑ کے کی جاتی تھی. تو سمندروں کی عیال کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جب سمندر کی لہر آتی ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. سمندروں کی عیال تھامے ہزار وہم و گماں سنبھالے، کئی طرح کے سوال تھامے. یہ ہے فیض صاحب کا فلسفہ. اگر آپ کو فیض صاحب کی شاعری مزید آسانی سے سمجھنی ہے تو آغا ناصر مرحوم جو PTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہم جیتے جی مصروف رہے. اس میں ہر غزل اور کافی نظموں کا پہلو کہ کس دور میں لکھی گئی، ملکی حالات کیا تھے، غیر ملکی حالات کیا تھے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے. یہ جو ہے کہ ہم جیتے جی مصروف رہے، یہ چھوٹی سی نظم ہے، چلیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے. کیا چیز ہے کہ آپ عشق کرو اور اس کو کام سمجھو. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے، یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا.
عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ نہ انہوں نے عشق ملک کے ساتھ ادھورا چھوڑا، اور وہ جو دنیاوی عشق ہے وہ میرے اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے، اس کے بارے میں میں کچھ ان کے بارے میں جو دنیاوی عشق ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ آپ ایک اور کتاب میں پڑھیں۔ اس کتاب میں ذکر کروں تو وہ لوگ خفا ہو جائیں گے۔ پہلے ڈاکٹر ایوب نے وہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں ایک اس پہ تذکرے میں کسی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جس صفحے کو نچوڑو اس میں سے واڈکا نکلے گی۔ کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ کر سکتے ہیں۔ فیض صاحب کی بہت مشہور نظم ہے، غزل ہے، لیکن آخری 3 لائنیں ہیں وہ غزل نما ہیں، اور مہدی حسن نے بہت اچھی گائی ہے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ نائس فلاسفی، نائس فلاسفی۔ شراب بند کی تھی بھٹو صاحب نے، تو وہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ نہ گئی تیرے غم کی سرداری، یوں تو روز دل میں انقلاب آئے۔ اور وہ کون سا غم تھا یہ آپ نے طے کرنا، یو ٹو انڈرسٹینڈ فیض صاحب کہ کون سا غم تھا۔ اگلا شعر، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، جہاں میں غم ہوتے ہیں، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ یہ آپ نے طے کرنا کہ وہ جو یاد آئی وہ بے حساب، وہ خوشی میں آئی کہ غم میں آئی، کیونکہ اوپر غم چل رہا ہے۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی، یہ آپ نے پھر غور کرنا ہے، چھوٹی عمر کے جو بچے اور بچیاں ہیں کہ خاموشی گونجتے کیسی ہے۔ اگر آپ خاموش ہیں تو ایکو تو تب ہوتا ہے جب آپ آواز نکالیں۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی جیسے ہر سمت سے جواب آئے۔ یہ شاعری ہو کر سکتا ہے۔ منیر نیازی صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ جب ایسٹ پاکستان گئے تو سندر بان کا جو جنگل تھا وہ ساحل سندر بان کا جنگل تھا، وہ صرف ان سے منتخب تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک شاعر سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے منیر نیازی کے بعد، تو انہوں نے کہا یار اس کے بارے میں کیا خیال ہوتا ہے، جس کو جن اور پریاں اور درخت جس سے بات کریں، تو میں منیر کے بارے میں۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی جیسے ہر سمت سے جواب آئے۔ ایک اور آخری شعر ہے جس میں ہے کامیاب آئے ہم یہاں لوٹے کا، وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پہلے ہارٹ اٹیک میں، جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے، 2 نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلے ہارٹ اٹیک پہ نظم مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، بھیا میرے والد کو ہوا ہارٹ اٹیک، میری والدہ کو ہوا، مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے وقت۔ اس وقت یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن۔ ایک دفعہ فیض صاحب نے ارشد محمود صاحب کو کہا کہ میں چلمن کی بجائے جھلکن لکھنا چاہتا تھا، پھر میں نے کاٹ کے، حالانکہ وہ کاٹتے نہیں ہوتے۔ آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، ممکن ہے کوئی وہم تھا، ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا۔ ہارٹ اٹیک ہو رہے، جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو یہ خوف ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا۔ ممکن ہے سنا ہو، ممکن ہے وہم تھا، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا۔ اور یہ شعر تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، بچے آپ نے غور کرنا ہے۔ شاخوں میں خیالوں کے گنھے پیڑ کی شاید،
شاخ ہے، اس کی شاخیں، پیڑ ہے اس کی، اور گنا ہے، شاخوں میں خیالوں کے گنے پیڑ کی شاید، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا. یہ فیض ہی یہ سملی بنا سکتے ہیں. ایک مہر نہ ایک بہر، نہ ایک ربط نہ رشتہ، تیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، احساس ہے ان کو کہ ہارٹ اٹیک ہے. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے. ہمت کرو، جینے کو ایک عمر پڑی ہے. عمر لمبی نہیں ملی، لیکن ایک جب بھی آپ فیصلہ پڑھیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ایک پوئٹ اور فلاسفر آف ہوپ ہے، امید کا فلاسفر، ڈپریشن کا نہیں. لوٹے گئے، مارے گئے، کچھ نہیں ہو سکتا، نا. لمبی نظم ہے فیض صاحب کی، تو یہ وقت نہیں ہے اس پروگرام میں کہ وہ کروں. اور میرا خیال ہے آپ مطمئن ہوں گے جو آپ جس نے پوچھا ہے کچھ فیض صاحب کی بات. میں اس کے آخری حصے سے شروع کرتا ہوں. یوں ہی الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یوں ہی کھلائے ہم نے آگ میں پھول، حضرت ابراہیم، یوں ہی کھلائے ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں. اسی سبب فلک سے گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے. گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. ناظرین، میں فیض صاحب کے کام سے اور ان کی ذات سے جو میرا جذبہ ہے وہ عشق کا ہے. یہ ضروری نہیں عشق صرف زنانی نہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا عشق الہی کرو، عشق رسول کرو. یہ خواتین کے لیے آنی جانی سی بات. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.